ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. دنیا ہے جناب ایک عجیب سی کیفیت کا شکار. وبائی کیفیت ابھی بھی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ وبا آئی ہو. وبا بہت مرتبہ پہلے آ چکی ہے. یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ قبل مسیح سے اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی وبا کی. اور پھر مستند تو آپ کو پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں بھی آپ کو بہت دفعہ وبائی امراض کے پھیلنے کا جو ہے مثال بھی اور اس کی تاریخ بھی موجود ہے. اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسا ہوا کہ آغاز میں مسلمان عرب سے نکل کر جب دیگر علاقوں تک پھیلنا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد افریقہ اور دیگر یورپیائی ممالک تک پہنچا تو ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گئے مسلمان. بات یہ تھی کہ سرزمین عرب کے اوپر بہت ساری وہ بیماریاں نہیں تھیں جو دوسرے بر اعظموں میں دوسرے ممالک اور دوسرے علاقوں میں تھیں. یہ آپ کو نہیں پتا. یہ پڑھایا بڑھایا نہیں جاتا ہمارے ہاں. پاکستان میں بالکل ہی نہیں پڑھایا جاتا. ہمیں صرف بتایا جاتا پہلی دفعہ جناب محمد بن قاسم آئے تھے بچوں کی چیخیں سن کے, تو اس سے پہلے کبھی مسلمان اس خطے میں آئے نہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں ہمیں پڑھائیں. تو بنیادی طور پر کیا تھا کہ مسلمان جب دنیا میں آگے بڑھے تو وہاں نئے نئے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. ظاہری بات ہے تجارت بھی ہے, انٹریکشن بھی ہے. ان یورپیائی ممالک, افریقی ممالک اور غیر عرب لوگوں سے ان کو بہت ساری بیماریاں لگ گئیں. یہ آپ کو نہیں پتا. یہ آپ کو نہیں پتا. یہ اوائل ہی میں ہو گیا سب کچھ. اور بہت اہم ایسی شخصیات جن کا اسلام پھیلانے میں, اسلام کو آگے بڑھانے میں, اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے جد و جہد اور جنگ کر کر کسی طرح علاقوں پر قبضہ کرنے اور مسلمان خلافت کے جو آپ کہیں کہ وسیع بنانے کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا وہ بھی اس کی زد میں آ گئے. آپ کو نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا نا. کسی نے بتایا نہیں بتایا. آج میں نے پہلی دفعہ آپ کو میڈیا میں بتایا. وبا بیماری قدرتی فعل, قدرتی چیز ہے. اس سے آپ کیسے بچو گے؟ بڑے بڑے نہیں بچ سکے. پاکستان کے اندر ہم وہی 30 مار خان, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نعوذ باللہ, ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہم جو چاہیں کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. آدھا پاکستان تو ویسے مریض بنا بیٹھا ہے. تم لوگوں کے عجیب عجیب پیٹ کے اور گیس کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے. گورا بھی آتا ہے باہر سے تو وہ سوچتا ہو پاکستان میں آ کے میں بزنس کروں. یہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس پر گول کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں. بیمار تو تم پہلے سے ہو. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بیماری ہمیں نہیں لگتی, ہمیں بیماری نہیں ہوتی, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, آپ بہت بیمار ہو بھائی. اور ذہنی بیماری سے زیادہ کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے؟ جیسی جیسی آپ کو ذہنی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ بھرپور. یقین کریں پاکستان کے اندر آپ ایک جگہ پر پتھر رکھ دیں اور پتھر کی تعریف کر دیں. مسلمان قوم ہے ہماری, دعویٰ کرتے ہیں ہم. یقین کریں لوگ اتنی نظر لگاتے ہیں, اتنا حسد کرتے ہیں کہ پتھر کو بھی آپ خوبصورت کر دیں پتھر ٹوٹ جائے گا. یہ ذہنی بیماری نہیں, اس سے زیادہ بڑی بیماری کون سی؟ چلیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں دور رکھیں بری عادتوں سے. اور اب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت پر کیا حالات مرتب ہو رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں. دوسری لہر کی باتیں کسی ملک کے اندر تیسرے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستانی جو ہیں سارے ملنے کے لیے آ گئے, سارے رشتہ دار یوکے سے آئے جا رہے ہیں. وہ میری زلفی بخاری صاحب سے گزارش ہے, سر ٹھیک ہے لندن میں آپ کے بڑے چاہنے والے پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں. جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر فرینچ ریویرا میں رہنے والے بندے ہیں. تو سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فلائٹیں بند کرو یار. آپ پھر لوگ برا مان جائیں گے, اس کی کلپ بنا لیں گے. جب وہاں بیماری پھیل رہی ہے, یورپین یونین تک میں لوگوں کو نہیں آنے دے رہے, تو آپ کیوں لا رہے ہو؟ پھر ہماری خبروں کے اندر ہیڈ لائن چلے گی کہ وہاں کی ویرائٹی آ گئی, اور ہم جیسے خپتی لوگ اور زیادہ گھبرا جائیں گے کہ یار اب اور پھیلے گی. یہ آپ کو پتہ نہیں زیادہ پھیلتی ہے وہاں والی جو ویرائٹی ہے, یہ پھیلتی ہے قدرت کا نظام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہاں انسان اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہے. فرونیت ہے نا, فرونیت ہے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے انسان. اور ایک چھوٹا سا یہ جرثومہ, یہ دکھا رہے ٹی وی کے اوپر, یہ چھوٹا سا جرثومہ پوری ہیومن ریس کو اس نے ٹینشن میں کیا ہوا. چھوٹا سا جرثومہ ہے, ٹینشن دی ہوئی ہے. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تم لوگوں کا غرور تکبر ختم نہیں ہوتا. جیب میں سکہ آتا ہے تو گردن ٹیڑھی کر لیتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. وہ لوگ چھپا رہے ہیں اس بات کو, کسی طرح ریکور کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ٹیکس لیتے ہیں عوام سے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, امریکہ میں اور دیگر ممالک میں لوگوں سے انہوں نے ٹیکس لیا, لیکن اب وہ برے وقت میں ان کو ٹیکس لوٹا رہے ہیں. ہم لوگوں نے ٹیکس پکڑ لیا ہے, دینے وینے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے.
عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. خیر ابھی اس موضوع کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں منڈیوں اور سٹاک ایکسچینجوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کے متعلق بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو بین الاقوامی وبائی کیفیت ہے اس کے اندر کمی آنے کی ہم نے توقع تو بہت زیادہ کی تھی, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے معاملات دوسری لہر کے جانب جو آ گئے تھے اس کے بعد کچھ بہتر ہوتے ابھی تک کے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن آگے ہماری دعا بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ یہ تھمے. دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین کا سلسلہ جو ہے دنیا بھر میں شروع ہو گیا ہے. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں بھی جلد سے جلد یہ ویکسین آئے. ہم چونکہ ویسے ہی انکاری لوگ ہیں, کوئی بھی چیز تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ تو خیر بین الاقوامی سائنسدان ہی بتا سکیں گے کہ ویکسین کس حد تک اچھی ہے اور ہمارے لیے اچھی رہے گی. وہ پہلے ہم نے بہت ناچ گانا کیا وہ چائنا والی ویکسین کا, تو وہ کابینہ میں انہوں نے بتا دیا, بولا ہم اچھی والی خریدیں گے چائنا والی نہیں خریدیں گے. آگے سمجھتا گئے ہوں گے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. آپ مارکیٹوں کے بارے میں بات کریں گے. جناب احسن مہنتی صاحب سی ای او ہیں عارف حبیب کموڈیٹیز کے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن مہنتی صاحب اب بات کچھ ایسی ہے کہ دوسری لہر آئی تو وہ خبر ایسی تھی کہ بین الاقوامی مارکیٹیں تھوڑی سی ہل گئیں اس کی وجہ سے. تاہم دوسری جانب اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ویکسین آ چکی ہے, پر روزانہ کی بنیادوں پر وبائی کیفیت کے متعلق خبریں آتی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کہ بری ہوتی ہیں, اور بین الاقوامی منڈیوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کیا آپ اس بارے میں قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ اب منڈیاں کس سمت میں جائیں گی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ویکسین جو ہے مؤثر ہے ہر قسم کی وائرس کی شکل پہ, جو بھی اس کے ساتھ جڑا وہ وائرس کی شکل ہے, تو آگے جا کے معاملات بہتر ہونے کی توقع ہے. بین الاقوامی طور پر کیا آوازیں آ رہی ہیں یہ بتائیے. دیکھیں منڈیاں تو جو ہیں اس وقت تیزی کی طرف ہیں, اور تیزی کی طرف اس لیے ہیں کہ جو ویکسین آ گئی اس کے بعد انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن کافی زیادہ مثبت ہو گئی ہے کہ جو لاسز ہوئے تھے اس سے پہلے وہ لاسز جو ہیں وہ اب کسی طریقے سے بھی جو ریکوپ ہوں گی. تو آئی تھنک کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دیگر کموڈٹی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, بڑھتے جا رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز کی جو ریکوری تھی $20 پر چلی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ہم نے امپروومنٹ جو ہے $50 کو کراس کیا ہوا ہے اس وقت ٹرینڈ. یہ چیز انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کانفیڈنس مارکیٹ میں تو تھا. اچھا لیکن یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ کے شعبے سے منسلک ہے. بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کی جو کموڈیٹیز کی فیلڈ ہے وہاں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے 5 انگلیاں گھی سر میں, مطلب سر کڑائی میں ہوگا تو 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی. اب بات کچھ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تیل کے نرخ بھی وہ بھی بڑھ رہے ہیں, اور فوڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء یہ بھی ایک ٹرینڈ آتا ہے, اس کی قیمتوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں اضافہ دیکھیں. میٹلز کے اندر, پریشس میٹلز کے اندر بھی تیزی دیکھی, لیکن عموماً یہ ڈی لنکڈ ہوتا ہے کیپٹل مارکیٹ سے. کبھی کبھار کموڈیٹی ایز این آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ دیکھا جاتا ہے, تو اسٹاک مارکیٹوں کی کیا صورتحال رہے گی یہ بتائیں. دیکھیں آئی تھنک کہ مارکیٹ جو دنیا بھر کی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ مثبت ڈائریکشن میں یہ ہے کہ اس طرح سے بہت ساری مارکیٹ کے اندر آئل سلپس اور آئل پرائسز جب بڑھتی ہیں دیکھا ہے کہ آواز غالباً تھوڑی سی بیچ میں کٹ رہی ہے, دوبارہ سے رابطہ آپ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. احسن مہنتی صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, تھوڑی سی آواز میرے ڈسٹرب ہو گئی. اچھا بات کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے بتایا جیسے کہ دنیا بھر کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹیں امپروو ہو رہی ہیں, اور جتنے ماضی کے اندر نقصانات کیے ہیں اب ان کی بھرپائی کرنی ہے. پھر ظاہر بات جن کا پیسے جنہوں نے خرچ کیے ہیں. معذرت دوبارہ سے میں چاہوں گا احسن مہنتی صاحب, بیچ میں ذرا آواز آپ کی کھو گئی تھی, دوبارہ سے وہاں سے سلسلہ جوڑ دیں. آپ بین الاقوامی منڈیوں کے بارے میں بتا رہے تھے. جی تمام انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں وہ ساری مارکیٹس مثبت لے رہی ہیں کہ اس وقت جب ویکسینیشن آ گیا ہے تو کافی زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ جو اس کا جو معاملات ہیں پینڈیمک کو لے کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے لیئر جا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ لیئر بھی کچھ ممالک کے اندر آ چکی ہے. تو آئی تھنک یہ چلتا رہے گا تھوڑا بہت جو معاملات ہیں, لیکن اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے تو وہ ظاہر ہے سینٹیمنٹ کی بیسس پہ چلتی ہے, اور سینٹیمنٹ اس وقت مثبت جو ہے وہ تمام دنیا کی مارکیٹ میں دیکھے جا رہے ہیں. پاکستان مارکیٹ میکرو ایشو آپ کے سامنے رکھتا ہوں,
احسن مہنتی صاحب میکرو ایشو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ, تھوڑا سا مقامی مارکیٹ کے ساتھ جب اس کا تعلق جوڑتے ہیں تو ہماری مارکیٹ بھی ایسوسیٹڈ اس چیز سے ہے کہ ہمارے ملک میں ویکسین کب آتی ہے. اب اس کے بارے میں کوئی خبر, کوئی آواز, کوئی سمت آپ کو پتا ہو, کوئی ڈائریکشن جو کہ پتا ہو, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو لائے گا اسے. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آئی تھنک کہ جو مارکیٹ ریفلیکٹ کر رہی ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ یا ویکسینیشن کی دریافت کے بعد جو ہے وہ مثبت ڈائریکشن جو ہے وہ لے رہی ہیں. اب جہاں تک لوکل مارکیٹ کا تعلق ہے تو لوکل مارکیٹ کے اندر ہم نہیں دیکھ رہے 2024 تک جو ہے وہ کوئی پورے ماس جو ہے وہ ویکسینیشن پاکستان ہو نکلے گی. تو مارکیٹ ریفلیکٹ یہ نہیں کریں کہ پاکستان میں کس طرح سے جو ہے یہ ویکسین جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی, بٹ ہم ظاہر ان مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ مثبت اس لیے ڈائریکشن لے رہی ہے کہ وہاں پر ماس ڈسٹریبیوشن ہو نکلی ہے. اور ظاہر ہے جو پاکستان کی ٹیکسٹائل آرڈرز ہیں وہ 6 ماہ سے زیادہ کی اس وقت ٹیکسٹائل آرڈرز فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہیں وہ ویکسینیشن کی ماس سرکولیشن کو جو ہے اکاؤنٹ فور کر چکی ہیں. اور ظاہر ہے ان ویکسینیشن کا لوکل مارکیٹ میں آنا آئی تھنک کہ ظاہر ہے یہ مزید جو ہے وہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے لوکل مارکیٹ کے لیے. لیکن ظاہر ہے لوکل مارکیٹ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی ویکسینیشن دریافت کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. یعنی یہ ایک چیز ہے بیسیکلی بین الاقوامی سطح کے اوپر جیسے کہ دوبارہ سے طلب بڑھ رہی ہے, کھپت بھی ہے اور رسد بھی ہماری طرف سے بڑھ رہی ہے, تو وہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. وہ پاکستانی اینگل جیسے ہم نے کہا کہ وہ بھی تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے احسن مہنتی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی. احسن مہنتی صاحب نے بین الاقوامی معیشت کے متعلق یہی کہا کہ اچھی جانب جا رہی ہے اور دنیا میں جہاں جہاں نقصانات لوگوں نے کیے ہیں اس کی بھرپائی پھر اب ہو رہی ہے. تو احسن مہنتی صاحب کچھ اور چیزیں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, تھوڑا لوکل اینگل بھی اسے دیتے ہیں آپ. ملکی معیشت کے اوپر بھی بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ملک کی معیشت بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ واپس رستے پر آ جائے گی, اور جہاں بیچ میں معاملات تھوڑے خراب ہو گئے تھے, ویسے تو پاکستان کی معیشت خراب ہی تھی, یہ سب ہونے سے پہلے بھی بہت خراب تھی, اس کے بعد بھی خراب رہی. اب کیا کچھ بہتری کی جانب جائے گی؟ جی احسن مہنتی صاحب, میرے خیال ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی. میں اصل میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بنیادی بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال تھا. ہمیں کبھی میں نے پاکستان کی معیشت کو اچھے حال میں دیکھا ہی نہیں. ظاہری طور پر یا کازمیٹکلی پاکستان کی معیشت اچھی ہوئی تھی جب مشرف صاحب کا دور تھا, اور اس میں ہماری اپنی کوئی تیس مار خانی نہیں تھی. اگر آپ صحیح چلو گے ویسٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ نہیں, آپ چائنا کے ساتھ چل بھی لوگے تو آپ کو ادھار ہی دیں گے, اور آپ کو پتہ ہے پہ وہ خوار بھی بڑا کرتے ہیں چائنا والے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ سب آپ کے ڈرامے. لیکن یہ کہ بیسیکلی ویسٹ کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے تو مشرف کے دور میں حالات اچھے ہوئے. احسن مہنتی صاحب تب بھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک اہم کھلاڑی تھے, آج بھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور فائنینشل مارکیٹ کے ایک اہم کھلاڑی ہیں. تو احسن مہنتی صاحب میں نے ظاہری طور پر جو پاکستان کی معیشت دیکھی ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوزمیٹکلی اگر میں نے کبھی فلرش ہوتی دیکھی ہے تو یا تو میں نے مشرف صاحب کے دور میں دیکھی ہے یا اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں دیکھی تھی کوزمیٹکلی. ابھی تو مجھے پاکستان کی معیشت ایک جیسی ہی لگ رہی, کافی عرصے سے مشکل کا شکار ہے. کیا کہتے ہیں آپ, آگے سے بہتر ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ کافی زیادہ چینج ہوئے ہیں, اور ہم نے دیکھا ریمیٹنسز کا جو ہمارا ہوم ریمیٹنسز کا جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے جس میں $2.3 بلین تک ماہ کے اندر ایک ہمیں جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ جو فگرز ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں روشن پاکستان کے اندر ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں جو سکسیس کی ہے $200 ملین سے زیادہ جو ہے وہ ہماری ہمیں ریسیو نہیں. لیکن میں اس میں اصل میں ایک چیز جو آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, معذرت بریک سے واپس آئے تو سوال میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں آپ کی خاطر. وہ میرا کہنا یہ تھا بنیادی طور پہ کہ پاکستان کی معیشت کا تو بہت برا حال تھا, یہ سب ہونے سے پہلے بھی برا حال تھا, اس کے بعد پھر اور زیادہ برا حال ہو گیا. اب بہتری کی توقع ہوگی کہ نہیں؟ اچھا یہاں پر کیونکہ مشرف صاحب دیکھتے ہیں پروگرام. سر السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ویسے تو مشرف صاحب آج کل ویلے ہی ہیں تو خیر اینی وے, لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کا اچھا ذکر ہو گیا, وہ بھی کہتے ہوں گے یار میڈیا میں کوئی تو میری بات کر دیتا ہے. جی احسن مہنتی صاحب,
تو میں جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب یہ جو برا حال تھا، یہ موجودہ جو برا حال ہوا ہے اس سے بہتر ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہمیں پاکستان میں ریسیو ہو رہی ہے، فورن جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں فورن کنٹریز میں، وہاں سے ریسیٹس جو ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں، یہ انویسٹمنٹ ہی ہے، یہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر جاتی ہے، یہ پراپرٹیز اگر آپ دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے، جو اسکیمز ہیں نئی گورنمنٹ کی، آئی تھنک کہ یہ وہاں سے آفیشیل بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، آئی تھنک کل سے یہ ختم ہو جائے گا، کل سے یہ والا سلسلہ مطلب جو ریلیکسیشن کا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے خیال سے کیا گورنمنٹ کو اب کیپٹل مارکیٹ کو ریلیف دینی چاہیے؟ اب ان کو یہ آپشن دینی چاہیے کہ بھائی جس نے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی میں لگانا تھا لگا لیا، اب کیپٹل مارکیٹ یا دوسری اور مارکیٹس کے اندر انویسٹ کرو تو آپ کو ہم ریلیف دیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مارکیٹس تو ابھی اس وقت اسپیکولیٹ کریں گے کہ یہ کچھ اس میں ایکسٹینشن کی پاسبلٹیز ہے، بٹ آئی ایم ایف پروگرام کی طرف اب جب ہم جا رہے ہیں تو کافی مشکل ہوگا کہ یہ $6 بلین کی فیسلٹی کو لیتے ہوئے جو ہے آئی ایم ایف ان محرکات کو جو ہے وہ الاؤ کرے، بٹ کووڈ پینڈیمک کی بیسس پر دیر آر پاسبلٹیز جو مارکیٹ اسپیکولیٹ کر رہی ہے کہ سیمنٹ سیکٹر یا اسٹیل سیکٹر میں جو اس وقت ہمیں ان دا پاس تیزی نظر آئی تھی، یہ تیزی جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پیکیجز جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آئے گی ٹیبل پر، اس وقت ٹیبل ٹاک جو ہے وہ اس وقت ہو نکلی ہے گورنمنٹ لیول پر۔ تو آئی تھنک کہ لیٹس سی، ہم اس وقت مثبت ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو نہیں، لیکن آپ کو تو بڑا ہیویلی ریگولیٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل فائنینشیل مارکیٹس کو تو بڑا ہیویلی ریگولیٹ کر رہے ہیں، اور جناب پائی کا حساب لے رہے ہیں، کون کہاں سے آ رہا ہے، کسٹمر کی ڈیٹیل دو، یہ دو وہ دو، فلاں ٹیکس کاٹو فلاں ٹیکس کاٹو۔ لیکن آپ کے خیال سے تھوڑا انفیئر نہیں ہے کہ جو لوگ مطلب یہ کہ پروڈکٹیو ایسٹ کی طرف پیسے لگا رہے ہیں ان سے تو ہم طرح طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے ڈیویڈنڈ کو بھی ہم جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں بیچ میں، جو کہ دنیا کے اندر انڈیا اور چند ممالک کے علاوہ اور کہیں یہ حرکت نہیں ہوتی، اور پراپرٹی والوں کو ہم کہہ رہے ہیں یار جو مرضی کرنا ہے، جیسے مرضی کرنا ہے، کیا کریں؟ کوئی لابی ہے کیا جو وہاں پر زیادہ پیسے لگوا رہی، یہاں پر آنے نہیں دے رہی؟ دیکھیں، یہ سروسز سیکٹر ہوتے ہیں، ڈیویڈنڈز والے۔ اب آئی تھنک کہ یہ جو معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہوتا ہے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا امپلائمنٹ پر، اور ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کن ایسپیکٹس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ریزولوشن کی طرف ہے، اسپیشلی ان امپلائمنٹ جب ہم دیکھ رہے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ٹیکسٹائل کی فیکٹریز بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لے آف ہو گئے تھے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ شارٹیج ہو گیا ہے، امپلائمنٹ نمبرز بڑھ گئے ہیں، اگلے 6 مہینے کے آرڈرز ٹیکسٹائل سیکٹر میں آنے کے لیے۔ ایکسپورٹس پاکستان کی دیکھیں تو وہ گروتھ کی طرف ہے، اور ظاہر ہے ان امپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے۔ جو فنڈامنٹلز ہیں، اکنامک فنڈامنٹلز، اس میں فورن ایکسچینج ریزروز کا امپروو ہونا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو ہے وہ کم سے کم ہونا، اور پھر اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے دیکھا کہ $400 ملین تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا پر منتھ کا آنے لگا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ فنڈامنٹلی یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ ڈیٹا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بٹ ظاہر ہے جو مشرف کے لیول پر یا مشرف کے ٹائم پر جب ہم دیکھ رہے تھے ایف ڈی آئیز کے نمبر، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان میں نئے پلانٹس فورن انویسٹر کی طرف سے لگ رہے تھے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے کافی حد تک ہمیں کمپٹیشن مل رہا ہے، وہ دوسری ایمرجنگ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لا اینڈ آرڈر ہمارا بہت بہتر ہو گیا ہے اس ٹائم سے اگر ہم کمپیئر کریں مشرف ٹائم سے۔ بٹ اگر ہم دیکھیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں ایک چائنا رہ گیا جو سی پیک کو پروجیکٹ کو لے رہا ہے، بٹ وہاں پر بھی چونکہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سی پیک بھی اس لیول پر نہیں چل رہا جہاں پر ہم پروجیکٹ کر رہے تھے کہ $60 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے چائنا کی پاکستان کا رخ کرے۔ آپ شہر کی معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، ظاہری بات ہے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے، سفارت خانوں سے، سفارتکاروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی۔ بات یہ کہ ہم چائنا سینٹرک کیوں رکھیں اپنی اکنامک پالیسی؟ ہم مشرف کے دور میں اسی لیے فلرش کیا نا کیونکہ ہم نے چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے، دنیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے، سبھی ہمارے ملک میں پیسہ لگا رہے تھے۔ اب آپ دیکھو اتنا بڑا ڈائیوسٹیچر آیا ہمارے اندر، ڈائیوسٹمنٹ آئی یو اے ای گروپ، مطلب یہ کہ وہاں ابو دھابی گروپ کی طرف سے، تو اس سلسلے میں آپ کے خیال سے کچھ ہونا چاہیے؟ سر چند لمحوں کا آپ کا جواب لوں گا۔ جی دیکھیں، آئی تھنک کہ جو جتنی بھی مملکات میں ہمارے بہتر تعلقات ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلاکس بنے ہوئے ہیں، جو سعودی انویسٹمنٹ پاکستان کا رخ کری تھی وہ انڈیا کی طرف جا رہی، تو یہ اسپیکٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ عرب کنٹریز جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بیشتر معاملات کی وجہ سے، جس میں اسرائیل کا معاملہ بھی ہے، ریکگنیشن کا۔ آئی تھنک کہ جو یہ اپڈیٹڈ ایشوز ہیں یہ تو اس کو سرگرم کرنے کے لیے، پازیٹیو لینے کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں کچھ ایک ایسی اسٹریٹجی لینی پڑے گی کہ جہاں پر ہم کچھ ایسی چیزوں کو ریکگنائز بھی کریں، ریئلائز کریں، اور پھر کوئی جو ہے ریزالو اس کے حساب سے ہم ریزالو کریں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ چاند مہنتی صاحب واپس آ کے ناظرین سم اپ کرتے ہیں، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین اب کوشش کرتے ہیں اس کو پورے کو ہم سم اپ کریں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ
جیسی بھی کیفیت ہو آگے آنے والا سال جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. ابھی جیسے FPCCI کا الیکشن بھی ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بھی آ جائیں گے, اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے, اور حالات کچھ بہت بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے. میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ ہم جلد سے جلد جو ہے اس وبائی کیفیت سے باہر نکلیں اور ہمیں سکون اور آرام ملے, پہلے کی طرح ساری دنیا کو اس وبا سے نجات ملے اور انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرے. آمین. یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ خود کو بھٹکا ہوا تصور کرتا ہوں. آپ سب لوگ تو سیدھے رستے پر ہیں, ظاہری بات ہے تبھی پاکستان کا یہ حال ہے. نہیں میرا مطلب صحیح حال ہے. اور معیشت کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں کس سمت میں جانا ہے. معیشت ملک کی اگر ٹھیک کرنی ہے تو ہمیں آبجیکٹیولی سوچنا پڑے گا اور حکومت کو بھی آبجیکٹیولی سوچنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی بالاتر ہو کر معاملات سے وہ سوچنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب شو دیکھ رہے ہوں گے. سر السلام علیکم. آپ اپنا کردار پلے کریں. آپ نے کہا تھا کہ معیشت کے اوپر آپ پوری قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو اپوزیشن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب میں آپ سے براہ راست اب گفتگو کر رہا ہوں. ویسے میں زیادہ تر عمران خان صاحب یا اور لوگوں سے بات کرتا ہوں, لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جہاں ہیں وہاں سے بھی بہت کچھ کام کر سکتے ہیں, اور میرے خیال سے اگر آپ صحیح فیصلے لیتے رہے تو آپ باہر بھی آ جائیں گے جلدی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور جلدی باہر آنے کے بعد آپ کو معاملات کو کنٹرول کرنا پڑے گا, ٹھیک, معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہاں پر ناظرین ویٹ فار میسیج آن فیس بک, یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو جا دیجیے. اللہ حافظ.